اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک حدیث پاک ہے، حافظ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ذرا بات غور سے سنیے گا میری بہنیں اور بچیوں، اور گناہوں سے ہم نے غور سے سننے کے بعد ان گناہوں سے ہمیں بچنا بھی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں رو رو کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب مجھے ان کا خیال آیا، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ آنکھ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلائی کے اندر روک لٹکا دیتے ہیں، اس عورت اور سر کے بالوں کے ذریعے اسے لٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ میری بہنیں بچیاں، ذرا بات غور سے سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے تو اس کو لگتا ہے جیسے بالوں سے کھوپڑی کو جدا کر دیا گیا ہے، اس کی چمڑی ادھڑ گئی، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کو بن سور کا باہر نکلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر مردوں کے سامنے دکھاتی تھی، اپنے تو پر اپنے حسن کی زکات نکالتی تھی، لیکن اس کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہوگا کب؟ جب قیامت کا دن ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرتی تھی۔ ابھی میری بہنیں اور بچیاں اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے چیز ستر، ایک چیز ہوتا ہے پردہ۔ ستر عورتوں کے لیے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا کہ نمازیں پڑھتی ہیں مگر ان کی قمیض ہوتی ہے، ان کے بازو آدھے ہوتے ہیں، بازو ننگے تو نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں، یہ نیا فیشن نکلا ہے، نماز تو بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنا بھاری دوپٹہ پہنتی ہیں کہ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ستر کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے، یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ صدر کے علاوہ ایک ہوتا ہے پردہ، جو پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں یعنی غیر محرموں سے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا ہے سورۃ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اے صحابہ، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم نے پردے کے پیچھے سے مانگو، تو گویا نامحرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ تو ستر ہوتی ہے تو نماز، اور حجاب ہوتا ہے غیر محرموں سے۔ تو غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا عورت
چاہیے عورتیں جب گھر میں رہیں تو اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے ہاتھ پاؤں کو کھول سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلیں غیر محرم مجرموں کے اندر سے گزرنا پڑے تو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا اور اپنی زبان کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آ جائے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی جائے، استغفر اللہ، عورت کو اس پر لٹکا دے تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کے بل لیٹنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسے باتیں کرتی تھی، کبھی ماں کا دل دکھا دیتی تھی، کبھی بہن کا دل دکھی کر دیتی تھی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کرتی تھی، یہ زبان سے دوسرے کے دلوں پر زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور واقعی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا ہے، خود کہتی ہیں کہ میں نے ایسی بات کی کہ فلاں تو سڑتی رہی، جلتی ہوگی، میں نے تو اسے جلانے کے لیے ایسے کیا۔ جو عورتیں یوں سوچتی ہیں کہ میں نے اسے جلانے کے لیے، یہ ان کو کیا جلائیں گی، یہ تو خود ان فکروں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائیں گی۔ تو اس کی زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت، اس کا اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی، استغفر اللہ، اور اس کا پورا وزن ان کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی۔ ذرا تصور کیجیے بہنیں، بچیوں، سوچیے اگر ایسا کبھی ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ کون عورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، استغفر اللہ، یہ ان سے باتیں کرتی ہوں گی، یہ ان سے عشق کرتی ہوں گی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوں گی، ایسی زانی عورتوں کو اللہ رب العزت پیستانوں کے بل لٹکا دیں گے۔ آج کل بے حیائی کا دورہ ہے، ٹی وی نے، کیبل نے آج کل جو بچیوں کو بے حیائی سے محروم کر رکھا ہے، بے حیائی میں مبتلا کر رکھا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو ہے ڈائجسٹ وغیرہ بچیاں پڑھتی ہیں اس میں زہر پھیلا ہوا ہے، لہٰذا بچیاں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں، ان کو گناہ کرنے کے لیے ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ فلموں ڈراموں کے ذریعے ایسی رومانی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، چینل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، جوان بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں محض گھروں میں، تو ماں باپ کمروں میں علیحدہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی کمروں میں ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے، بیٹی اپنی مرضی کی ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہیں۔ آخر انسان ہے، جوان ہیں، ان کے اندر یہی جذبے پیدا ہوں گے تو بے چھپ کر گناہ کریں گی، ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلائیں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اپنی عزتیں خراب کر بیٹھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانی عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر اس مرد کی شرمگاہ ہے جس سے اس نے زنا کیا، اور اس میں سے پیپ نکل رہی تھی، استغفر اللہ، اور وہ پیپ اس عورت کے منہ میں جا رہی ہے، استغفر اللہ، اور وہ یہ اس پیپ کو پی رہی ہے، استغفر اللہ۔ سوچئے تو ہی کہ آگ کے جلنے کا عذاب، دوسرا اتنی گندی مدبودار چیز پینے کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی شرمگاہ سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ جہنمی بھی اس کو سونگھ کر اس پر غصہ کریں گے، یعنی کسی محفل کے اندر کسی انسان کے پیٹ سے جو بدبو خارج ہو اور وہ بہت گندی ہو تو محفل کے سارے لوگ اس کو بہت برا جانتے ہیں، تو جہنم کے اندر زناکار مردوں عورتوں کی شرمگاہوں سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ ساری جہنمی اس وجہ سے منہ بنائیں گے کہ کہیں گے یہ کون کمینہ ہے جس وجہ سے اتنی بدبو ہمیں سونگنی پڑی۔ تو یہ زنا اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑا برا کام ہے، اس سے اس عورت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو حیض سے پاک ہونے کا کوئی کتنے احتیاط کرنی چاہیے ہرگز نہیں کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا، استغفر اللہ،
اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا. یہ وہ عورت تھی مگر اس کی جسم جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی تھی جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے, اور چہرہ ایسا بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہوتا. استغفر اللہ. گویا شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی, غیبت کرتی ہوگی, چغل خوری کرتی ہوگی. اب سوچئے تو صحیح, یہ عادتیں اکثر دیکھی جاتی ہیں. چغل خوری تو ایسی ہوتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس چغلیاں کر کے خاوند کو اپنی طرف کر لیں, ساس چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چغلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیں. اب یہ ساس بہو کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. کئی گھروں میں تو گرم جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. اب ایک دوسرے کی چغلیاں کھانے سے دونوں اپنی عقابتیں خراب کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت نے چغل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے, چونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا بڑھا کر بیان کرتا ہے. اگر وہی بات بھی کریں ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں فرق آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, چھٹی عورت کو میں نے دیکھا, اس کی شکل کتے جیسی ہے اور وہ آواز ایسے نکلتی ہے جیسے کتا بھونک رہا. استغفر اللہ. اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہوتی ہے اور اسے پخانے کی جگہ سے باہر نکلتی ہے. استغفر اللہ. اس طرح میں نے اسے دیکھا کہ فرشتے اسے گرز مار رہے ہیں. پوچھا میں نے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ایسا کون سا قصور کیا تھا؟ فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا, وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی. آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے, مردوں میں بھی, مگر عورتوں میں دو ہاتھ اور زیادہ ہے. یہ دوسروں کے مال و منال پر دیکھ کر حسد کرتی ہیں, اہل و حیال پر حسد کرتی ہیں, حسن و جمال پر حسد کرتی ہیں, خوبیوں پر حسد کرتی ہیں. دوسروں کا اچھا ان سے دیکھا نہیں جاتا, اندر ہی اندر جلدی کرتی رہتی ہیں. کسی کو نعمت ملے تو ان کا دل کو بوجھ مانا جاتا ہے. یہ حسد کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا. آپ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان 6 چیزوں میں اچھی طرح غور کریں اور پھر دیکھیں کون سے گناہ ہم کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی, زبان کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی, پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی. استغفر اللہ. جہنم کے اندر ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے, گرز لگ رہے ہوں گے, میری شکل خنزیر کی بنی ہو یا میری شکل کتے کی بنی ہو. استغفر اللہ. ہم ان گناہوں کو بیٹھ کر سوچیں, بہنیں, بھائییں اور مائیں, بیٹیاں, پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں. آج تو معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لیں اور نہ کرنے کا عزم کریں. پروردگار ہمیں معاف فرما دیں گے, اور اگر معافی نہ مانگی تو قیامت کے دن جتنا چاہیں گے روئیں گے. اللہ رب العزت ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیں گے. توجہ کریں میری بہنوں اور بھائیوں, بچیوں, بیٹیوں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.